چاہتی ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی میں سگی اولاد ہوں. اس کے بعد ما د ایران سپورټ پکار دی چې هغه هم کافر دی مسلمان نه دی او نه د یهودو پکار دی چې هغه هم سخت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. فقال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى. صدق اللہ العظیم. ناظرین، حالیہ جو جنگ ایران اور اسرائیل کے درمیان ہے، یعنی حقیقت میں یہ ایران اور امریکہ اور تمام کفریہ ممالک کے ساتھ ہے. ایران کے ساتھ محبت اس جنگ کے اندر اور اسرائیل سے نفرت، یہ ہمیں قرآن نے سکھایا ہے. یہ ہماری ایمانی غیرت ہے کہ اس وقت ہم ایران کے ساتھ کڑے ہو، اور ایران وہ واحد ملک ہے جو 57 مسلم ممالک میں سے کسی نے بھی وہ آواز نہیں اٹھائی غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کی سنی نوجوانوں کے لیے، 80,000 کے قریب شہداء کے لیے آواز اٹھانے والا ایران ہے. میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس دور کے اندر علماء کی دو قسمیں. ایک وہ ہیں علماء حق، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء. ان کی قدر منزلت بہت بلند ہے. اور اسی انداز سے ایک اور علماء کے نام پر دبہ ہے جو تکفیری ہے، جن کو علماء سو کہا جاتا ہے. یہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی کافر ہیں وہ بھی کافر ہیں آپس میں لڑتے ہیں. وہ دونوں بھائی ہیں تو بھائی کیوں لڑتے ہیں؟ آج تک آپ نے جن نوجوانوں کو یہ سبق سکھایا تھا، یہ سمجھایا تھا کہ ایران اور امریکہ کبھی بھی نہیں لڑ سکتا، ایران کبھی بھی امریکہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، وہ عمارتیں تو گر چکی ہیں. اب اور عمارتیں بھی یہ گر گئی ہیں کہ آپ یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ ایران سنی مسلمانوں کو مارنا چاہتا ہے. قطر بھی حملہ کیا. میں چاہتا ہوں کہ ایسے مسلمانوں کو مارنا چاہیے کہ جہاں اس حالت میں ہمیں ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، وہ امریکہ کو اڈے دے کر وہاں سے ایران کو مارتا ہے. اصل میں ایران اور امریکہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہے، بلکہ تمام عرب ممالک اور امریکہ آپس میں اندر سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ ایران کا حق ہے کہ جہاں بھی وہاں جس مسلم ممالک سے ان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، ان کے ایئر بیس سے ان کو اڈے دیے امریکہ کو تاکہ ایران کو مارا جائے، یہ ان کا حق ہے کہ ان کو ماریں. پھر میں ان تکفیری ملاؤں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے آپ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کی نفرت ہو چکی ہے آپ سے، نوجوان آپ سے متنفر ہیں. آپ نے جس انداز سے جھوٹ پھیلایا تھا کہ ایران تو سنیوں کو مارنا چاہتا ہے، ایران کبھی امریکہ کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا، یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ واحد ایران ہے کہ جو 57 مسلم ممالک میں واحد ایک لیڈر، ایک قوم، ایک جنگجو، ایک غیرت ایمانی رکھنے والے ہیں، جو اس وقت امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو ہر انداز سے جواب دیتا ہے. یاد رکھیں، آپ کے ان تکفیری فتووں سے آپ کے نوجوان آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کبھی آپ ایک نوجوان کو پیار سے بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو آپ بتائیں. کبھی میں آپ کو گالیاں دیتا ہوں، مجھے آپ سے نفرت ہے کہ آپ نے جھوٹ کہا تھا. میں پھر بھی آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایران نہیں بلکہ مسلمانوں کو فتح کی مبارکباد، اور پھر خصوصاً ان لوگوں کو جنہوں نے نوجوانوں کو ذہنوں کو صرف اس لیے گندہ رکھا کہ وہاں آپس میں منافرت ہو، آپس میں بغض ہو، حالات خراب کیے جائیں، فرقواریت پھیلائی جائے. ایران کی قربانی کی وجہ سے ہمارے غزہ کے مسلمانوں کے لیے ذرا آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ آپ کے 57 مسلم ممالک کبھی کسی نے امریکہ اور اسرائیل کی طرف ایک پٹاخہ سا پھینکا ہو؟ ایک تو چھوڑے، ہمارے مسلم ممالک تو ان کو دھمکی تک بھی نہیں دے سکتے تھے. آج ایران نے ایسا مقابلہ کیا